السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 137، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا آراستہ کر دیا، لِكَثِيرٍ بہت سے، من المشرکین مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم اپنی اولاد کے قتل کو، شرکاءہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ ہلاک کر دیں انہیں، ولیلبسوا اور تاکہ مشتبہ کر دیں یعنی کہ شک میں ڈال دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کا دین، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما فعلوہ تو وہ نہ کرتے، فذرہم پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وما یفترون اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ اب اس آیت میں ان مشرکین کی ایک اور حرکت پر اللہ پاک ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو بڑے سردار ہوتے تھے اس علاقے کے، تو وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ بیٹوں کو زندہ رہنے دیں، یہ آپ کے بازو بنیں گے، اور بیٹیاں جو کل جہیز بھی مانگیں گی اور وہ آپ سے طرح طرح کے مطالبات بھی کریں گی، تو آپ ایک بیکار سا بوجھ کو اپنے سر سے ہٹائیے اور ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیجئے یا مار دیجئے۔ بہت سارے لوگ اس روایت کو قائم رکھے ہوئے تھے، لیکن شرفاء کے بہت سارے گھرانے ایسے تھے جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ تبھی تو ہمیں بہت ساری صحابیات اور بہت ساری خواتین ملا کرتی ہیں۔ ہسٹری میں تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری بیٹیاں زندہ درگور نہیں ہوا کرتی تھیں۔ جو کر دیا کرتے تھے وہ ان کے بڑے ان کو یا ان کے جو بڑے سردار ہوتے تھے وہ اس انداز سے گائیڈ کیا کرتے تھے کہ انہیں زندہ درگور کرنا پڑتا تھا، یعنی کہ وہ اتنا اچھا ان کو موٹیویٹ کر دیا کرتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ ہم دین اسماعیل پر ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا سلسلہ دین پر ہیں، اور ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ تو یہ ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ وہ سیدھے راستے پر نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے، لیکن اسی میں اللہ کی بہتری تھی، اس کی حکمت تھی کہ وہ ایسا کر رہے تھے۔ بس اے نبی آپ انہیں چھوڑ دیجئے، اور ان بہتانوں کو بھی جو میرے بارے میں باندھتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں باندھتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، اپنے اعمال کرتے رہیں اور انہی برے اعمال کے اندر مر جائیں تاکہ ان کا ٹھکانہ نعوذ باللہ جہنم ہو۔ آیت نمبر 138، وقالو اور بولے، حاذہ یہ، انعام مویشی، وحرث اور کھیتی، حجر رکی ہوئی ہے، لا یطعمھا کوئی نہیں کھا سکتا انہیں، الا مگر من نشاء جسے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان سے، وانعام اور بعض مویشی، حرمت حرام ہیں، ظہورھا ان کی پشتیں یعنی کہ ان کی سواری، وانعام اور بعض مویشی، لا یذکرون نہیں ذکر کرتے ان پر ذبح کے وقت، اسم اللہ کے نام کا، علیہا اس پر، افتراء علیہ یہ محض افطرا ہے یعنی کہ بہتان طرازی ہے، سیجزیہم ان قریب انہیں سزا دے گا، بما کانوا یفترون جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے، یعنی کہ یہ سب کچھ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے اور اللہ اس سارے بہتان طرازیوں کے اوپر انہیں سزا دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور ہماری کھیتی رکی ہوئی ہے۔ رکے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو بھی استعمال ہے، جیسے کہ مویشیوں کا گوشت ہے، دودھ ہے، سواری ہے، اور بھی جتنے ان کے ملٹیپلس کام ہیں، وہ سب ہم نہیں لے سکتے۔ جیسے کچھ جانوروں کا ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھا ہے نا، بحیرہ، سائبہ وغیرہ، اور اس طرح دوسرے جانور کے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، پچھلی کتابوں میں بھی کوئی حکم نہیں ملتا، ان کی اپنی کتابوں میں سے ایسی کوئی روایات نہیں ملتی، اور یہ جھوٹا بہتان باندھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو وہ جو ان کا دودھ، گوشت اور سواری اور ان کے انڈے اور جو کچھ بھی ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں استعمال کریں گے، رکی ہوئی ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر حرام ہے، خود ہی اللہ نے کوئی بھی اس کے اوپر دلیل نہیں اتاری۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے، اور وہ کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں گے، ہمارے گمان میں جو اس کے لائق ہوگا نا وہ کھا سکتے ہیں، اور ذبح کے وقت ان کے اوپر اللہ کا نام جان بوجھ کے نہیں لیتے تھے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنے سارے بہتانوں کا میں ضرور بدلہ دوں گا کل قیامت کے دن، کہ میری حلال کردہ
کھیتی اور میرے حلال کردہ پیدا کردہ جانور، ان کے ساتھ میرے ہی بارے میں کس طرح کے الزامات گھڑ کے تو ایک نئی سے نئی روایت رکھتے جا رہے ہیں۔ اور ان ساری خرافات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان اس لیے فرمایا تاکہ ہم ان کی ذہنیت پر آگاہ ہوں اور ان سے بچیں۔ آیت نمبر 139، وقالو اور بولے، ما فی جو کچھ بطونی پیٹوں میں ہے، حاذہ الانعامی ان جانوروں کے، خالصاتن وہ خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، و محرمن اور حرام ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، وَإِن یکن اور اگر وہ میتتن مردہ ہو یعنی کہ مرا ہوا پیدا ہو، فہم فیہ تو سب اس میں شرکاء شریک ہیں یعنی کہ مرد اور عورت سب، سیجزیہم ان قریب اللہ بدلہ دے گا، وصفہم ان کے اس بیان کا انہیں، انہ بے شک وہ حکیم علیم حکمت والا سب کچھ جاننے والا باخبر علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کی ایک اور سرشت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، ایک جاہلانہ ان کی جہالت اور ان کی ایک روایت تھی کہ اگر جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا اگر وہ نر پیدا ہوتا تو وہ خالصتاً ان کے مردوں کے لیے ہوتا اور ان کی عورتوں پر وہ حرام ہوتا۔ آیت کے معنی میں ہم یہ جان رہے ہیں، لیکن ان کیس اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا اس جانور کا تو وہ مردار سب کھا سکتے ہیں یعنی کہ مرد بھی اور عورت بھی، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ سب ان کی اپنی اختراع ہے، ان کے دماغ کی فطور ہے جو انہوں نے اس کو اپنی مرضی سے بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ ان کی ان سارے بیانات جو وہ دیتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کا ضرور بدلہ دے گا، وہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 140، قد بے شک خسر الذین نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہم حماقت سے، بغیر علم بغیر جانے، وحرموا اور حرام کر دیا، ما رزقہم اللہ جو رزق دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، افتراء بہتان باندھ کر، علی اللہ اللہ پر، قد ضلوا بے شک وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اب اللہ پاک اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے حماقت سے، بغیر جانے یعنی کہ جان بوجھ کر بھی جہالت سے اور انجانے میں بھی بغیر جانے کہ اولاد انسان کے لیے کہاں کہاں کام آ سکتی ہے، اور بیٹیاں جو سب سے زیادہ اپنے والدین سے پیار کرتی ہیں اور وہ دکھ درد کا سہارا ہوتی ہیں، اور وہ کبھی بھی بیٹوں کی طرح دور نہیں ہوتی اپنے والدین سے، ہمیشہ بیٹی بنی رہتے ہیں، اور ان کو والدین بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کبھی بیٹے کو بیٹی نہیں کہا جا سکتا۔ بعض اوقات یہ بیٹیاں اپنے والدین کا بیٹا اور بیٹی دونوں بن کے دکھا دیتے ہیں، جو بھی اللہ پاک نے ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں وہ اس کا بھرپور استعمال کرتی ہیں۔ تو جو جان بوجھ کے اتنی خوبصورت اللہ کی مخلوق کو قتل کرتا ہے اور اللہ کے حلال کردہ رزق کو، کھانے کو، کھیتی کو، مویشیوں کو، انڈوں کو، دودھ کو، اور جتنی بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے سہولتیں دنیا میں اتاری ہیں ان سب کو حرام کرتا ہے اور اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھتا ہے، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ جو شخص گمراہ ہو جائے تو بس وہ ہدایت سے مایوس ہو گیا، اب اس کے لیے ہدایت کا راستہ، ہدایت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، اسے اسی حالت میں ہی مرنا ہوگا اور اسی جہالت میں ہی اس کی زندگی گزرنی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ان آیات کا صحیح فہم حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے صدقے میں ہمارے سینوں کو کھول دے، آمین۔ آیت نمبر 141، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات، انشاء جس نے پیدا کیے، جنات باغات، معروشات چھپروں پر یعنی کہ چھپروں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور کچھ بغیر چھپروں کے، والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفاً الگ الگ یا مختلف، اکلہ کھانے کی چیزیں ہیں، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار،
متشابہن ملتے جلتے، وغیر متشابہی اور کچھ مختلف۔ کلو کھاؤ من ثمرہ اس کے پھل سے، اذا اثمرا جب وہ پھلدار ہو جائے، وآتو اور دو حقہ اس کا حق، یوم حصادہ جس دن وہ کٹے، ولا تسرفوا اور حد سے نہ بڑھو یا فضول خرچی نہ کرو، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں پسند فرماتا، المسرفین فضول خرچی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کے عنایات ہیں، احسانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں عالم نباتات کی طرف غور کرنے کا حکم فرما رہا ہے کہ پچھلی آیات سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں دیکھیں، اب وہ اپنی نشانیوں کا رخ ان کی طرف موڑ رہا ہے جن سے یہ کافر اور مشرک اور بت پرست روزانہ گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ذات جس نے باغات بنائے، پیدا کیے، انشاء پیدا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جنت سے کچھ پتے اور کچھ نباتات لے کر آئے تھے، انہوں نے پھر ان کو زمین پر اگایا تھا۔ بے شک اللہ پاک نے سب کچھ پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا، کائناتی ہستی ترتیب دی جا چکی تھی، اللہ نے سب کچھ بنا رکھا تھا انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے، لیکن پھر بھی وہ کچھ لے کر آئے تھے، اور ان کی آج بھی وہ باقیات جو وہ لائے تھے وہ کہیں نہ کہیں باقی ہوں گی، اور وہ خوشبودار تھے پودے جو وہ لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پیدا کیے باغات، کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر چھپروں کے۔ چھپر کسے کہتے ہیں؟ جیسے بیلیں ہوتی ہیں، انگور کی بیل ہوتی ہے، کدو کی بیل ہوتی ہے، مختلف قسم کی بیلیں ہوتی ہیں جو چڑھ جاتی ہیں، منی پلانٹ ہوتے ہیں یا اس طرح، اور کچھ بغیر چھپر کے یعنی کہ زمین پہ اگنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو بیلیں چڑھ جاتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے چڑھتی ہیں، یعنی کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر بیج بویا ہو اور وہ دیوار پہ چڑھ رہا ہو اور وہ خوبصورتی کے ساتھ اس کے اوپر لپٹ رہا ہو، یا اس کو جس دھاگے یا جس رسی کے ساتھ باندھا جائے وہ اس کے ساتھ لپٹنا شروع ہو جائے اور ایک عجیب ہی رنگت دکھانا شروع کر دے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بت کر سکتا ہے؟ کیا سورج چاند ستارے ایسا کر سکتے ہیں؟ وہی خوبصورت ذات ہے جو ہمیں خوبصورتیاں عطا فرماتی ہے، اور وہی ایسا کر سکتی ہے۔ اس نے باغات بنائے چھپروں پر چڑھے ہوئے اور کچھ زمین میں اگے ہوئے، جیسے کہ کھجور کے درخت بنائے، اور کھیتی الگ الگ بنائی، یعنی کہ کھیتی کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ صرف اتنی سی ہی ہوتی ہے کہ اس میں ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے بمشکل، اس سے زیادہ اونچی کم ہی ہوتی ہے، اور پھر اس کو آسانی سے کاٹا بھی جاتا ہے، پھر اس کے اوپر نئی کھیتی لگا دی جاتی ہے، اور یہی زمین ہے جو ہمیں، ایک ہی زمین ہمیں مختلف قسم کے نباتات دیتی ہے۔ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا خیال رکھتی ہے اور ہمارے لیے پودے اور پھل اگاتی ہے۔ تو یہ مختلف کھانے کی چیزیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ ہمیں کہ جس سے ہماری تخلیق ہوئی ہے اسی سے ہی ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے ہمارے کھانے پینے کے لیے۔ اور کھانے کی چیزوں میں زیتون اور انار اللہ تعالیٰ نے خالصتاً ذکر کیا، ان کو اسلامی پھل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جنتی پھل بھی ہیں جو دنیا میں ہم کھا رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اگر انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متشابہن وغیر متشابہ، کچھ ملتے جلتے ہیں، کچھ غیر ملتے جلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں ملتے جلتے فروٹس میں اگر ہم دیکھنے چلیں تو خربوزے کا ایک پورا خاندان ہے، اور کینو اورنج کا ایک پورا خاندان ہے، آم جس کی بہت 100 اقسام ہیں اس کا ایک پورا خاندان ہے، سب کے ٹیسٹ مختلف ہیں لیکن سب ملتے جلتے ہیں، ناموں میں بھی تقریباً ایک ہیں۔ اسی طرح بہت سارے سبزیاں ایسی ہیں کہ پکانے میں بھی ایک جیسی ہیں اور ان کے ذائقے بھی تقریباً ایک جیسے ملتے جلتے ہیں، جیسے کہ کدو کا خاندان لگا لیں تو اس میں 3-4 قسم کی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، اور پھول گوبھی، بند گوبھی لگا لیں، شلجم لگا لیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مطلب کچھ ملتے جلتے ہیں ذائقوں میں لیکن کچھ مختلف ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ایک یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو کسی کے جیسا بالکل نہیں بنایا، ایز اٹ از نہیں بنایا، اس نے بہت ساری چیزوں کو مختلف بنایا ہے۔ اور یہاں پہ زیتون اور انار کا اسپیشلی تذکرہ کرنے کا مقصد ہے کہ زیتون میں ہمارے لیے شفا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے برکت والا درخت بھی فرمایا ہے ایک جگہ پہ، اور اس کے تیل میں بھی فائدہ ہے، اور اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو کھانوں میں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ہماری طبی نقطۂ نظر سے بہت سارے فوائد ہیں جو اللہ پاک نے زیتون میں رکھے ہیں،
اور انار کو دیکھ لیں تو اللہ کے اوپر بہت پیار آتا ہے، کس طرح اس نے اس کو رنگت میں بھی اتنا خوبصورت بنایا، پھر اس میں ایک جیسی کھٹاس اور مٹھاس ڈالی ہے، اور پھر ان کو اتنی ترتیب سے دانوں کے طرح سمیٹ کے چھوٹے چھوٹے سے کور چڑھا کے ان کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا ہے، پھر اس کے اوپر سخت خول چڑھایا ہے کہ کہیں کوئی انار پھس نہ جائے، ایک دوسرے کے اوپر جڑ کے ٹوٹ نہ جائے، لیک نہ ہو جائے۔ بہت کم ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کی سخت حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔ اور اگر یہ انار کا چھلکا اتنا سخت نہ ہوتا تو کبھی کوئی صحیح سلامت انار اپنے گھر نہ لے جاتا۔ تو یہ چھلکے کی سختی ہی ہے جو ہر شخص کو انار اس کی صحیح سلامت حالت میں ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو، یعنی کہ کچا نہ اتارو، سبز نہ اتارو، اس کو ضائع نہ کرو، بلکہ تب اتارو جب اس کا رنگت بدل جائے اور اس کا مکمل طور پہ وہ ہمارے فائدے کے لیے استعمال ہونے کے لیے کام آ جائے، اس ٹائم اس کو اتارو اور اس کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اور جس دن وہ کٹے اس کا حق ادا کرو۔ حق ادا کرنے سے مراد بعض جو علماء ہیں ان کا خیال ہے کہ یہاں سے مراد عشر ہے۔ عشر کہتے ہیں جس طرح ہمارے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح زمینوں کے اوپر عشر ہوتا ہے۔ اگر تو بارش والی زمین ہے جس کو بارانی زمین کہتے ہیں، جس کے اوپر آبپاشی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر 10% جو ہے وہ عشر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آبپاشی والی زمین ہے، یعنی کہ ٹیوب ویلز کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے ان کو پانی دیا جاتا ہے لے کے، تو اس کے اوپر 20% جو ہے نا وہ عشر ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مکہ میں زیادہ تر عقائد کے اوپر بات ہو رہی تھی، احکامات مدینہ شریف میں جا کے نازل ہونا شروع ہوئے تھے۔ تو اس لیے علماء کا قول ہے کہ یہاں پہ صرف صدقہ خیرات کا حکم ہے، یہاں پہ عشر کا حکم نہیں ہے۔ لیکن چلیں آیات آ گئی ہیں ہمارے پاس اور اب حتمی ہی حکم ہے ہمارے لیے، تو ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ جس دن ہم اس کو کاٹیں اور اس کو جمع کریں تو ساری سبزی یا سارے پھل کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس میں سے 9 حصے جو ہیں وہ اپنے نکال لیے جائیں، اور 10واں حصہ اللہ کی راہ میں بارانی زمین کا، اور جو آبپاشی والی زمین ہے اس کا 20واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، یعنی کہ صدقہ و خیرات کیا جائے، زکوٰۃ کے طور پہ نکالا جائے، اور ان کو بھی کھلایا جائے جو یہ نہیں کھا سکتے یا جن کے پاس اس کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے جو اگلے حصے میں فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو، یعنی کہ اگر میں نے 10 اور 20% کا کہا ہے تو تم 50% یا پھر 100% نہ دے دو، بلکہ خود بھی کھانے کے لیے رکھو کہ بعد میں تم بھیک مانگو۔ اور فضول خرچی کسی بھی معاملے میں جائز نہیں ہے۔ دیکھیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جائز نہیں ہے نا، تو پھر دوسرے کاموں میں بلا وجہ پیسہ خرچ کرنا کہاں جائز ہے۔ آج اگر ہم اپنے اسٹیٹس اور اپنے برانڈز اور اپنی ان چیزوں کی طرف ایک نظر ڈال لیں تو اس آیت کا مطلب ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس قدر فضول خرچی کے زمروں میں آ رہے ہیں، جب ہماری لیے وہی چیز تھوڑے پیسوں میں ہمیں بہترین فائدہ دے رہی ہے اور اسی کا مزہ دے رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے مہنگے برانڈز پہ جا کے قیمتی چیز لے کر پہن کے 5-6 بار استعمال کر کے ضائع کرنے کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔